نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیتوں میں اپنے بندوں کے چند صفات کو بیان فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی کسی بھی چیز کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کے اچھے صفت کی بنیاد پر اس کی قیمت بنتی ہے. تو اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ صفات دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا کہ رحمان کے بندے کون سے. ویسے تو سارے کے سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ خصوصیت کے ساتھ اپنے قرآن کریم کی اس سورہ فرقان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ چند صفات کو بیان فرماتے ہیں. عباد الرحمن کے رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ اللہ کو جو صفات مطلوب ہے وہ اپنی زندگی میں پیدا کرے. کہنا سننا اسی لیے ہے کہ عمل زندگی میں آ جائے. اگر کہنے والا بھی اگر اپنی عزت کے لیے یا اپنی شان کے لیے یا اپنے اظہار علم کے لیے اگر کہتا ہے تو قیامت میں اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی، اور سننے والا سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو بھی اس کے لیے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ اللہ جن صفات کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صفات ہماری زندگی میں داخل فرما دے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس صفات کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. لکھا ہے کہ چلنے کی خاص تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ان کی زندگی کے ہر چیز میں تواضع ہے، ہر عمل میں تواضع ہے، عاجزی اور انکساری ہے، حتیٰ کہ ان کی عاجزی اور تواضع کا ظہور چلنے تک بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چلنے میں بھی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بیان فرماتے ہیں. اس سے مقصود زندگی کے ہر عام میں تواضع، ہر کام میں تواضع داخل کرنا ہے. دوسری صفت یہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے کوئی جہالت کی بات ہوتی ہے، کوئی ناسمجھ آدمی ان سے بات کرتا ہے تو ان جاہلوں سے وہ بات میں الجھتے نہیں، جاہلوں سے بات میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسا درمیانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، سلامت کی بات کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ شر و فتن سے یہ بات ختم ہو جاوے، ایسے اس سے گفتگو کرتے ہیں. یعنی گفتگو کا ایک انداز سکھایا جا رہا ہے، بات کا ایک انداز سکھایا جا رہا ہے. اگر تمہارا مخاطب ناسمجھ ہے، جو صحیح بات نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو پھر اس سے خامخواہ الجھو نہیں. یا تو وہ مخاطب تمہاری کسی عداوت کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی وجہ سے کسی قول اور کسی بات کا جواب دینے میں تم ان سے ایسی بات نہ کرو
کوئی بات ایسی تم سے کہہ دی تھی تو تم اس کے بڑاس میں اس سے بات کر رہے ہو، اس کے جواب میں بات کر رہے ہو، تو کہا یہ انداز اس سے اختیار نہ کرو۔ یا کوئی فعلی عداوت تھی کہ جس کا انداز کو جو ہے اس کو اپنے انداز اپنے گفتگو میں لا کر کے ان سے اس طرح بات کر رہے ہو، یہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رحمان کے بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ایسے اختلاف کی بات سے، شر و فتن کی بات سے ایسے اس طرح بات کر کے نکل جاتے ہیں کہ شر ختم ہو جاوے۔ یہی صفت صحابہ کرام کی زندگی میں تھی۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں بیمار ہو گئے، تو اسی وقت جو ہے وہ طاعون میں بیمار تھے۔ اس وقت جو ہے کوئی نماز کا وقت ہوا، حیات الصحابہ میں پہلی جلد میں ایک قصہ لکھا ہے، نماز کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے کہ کون سی نماز تھی، لیکن بہرحال یہ اس طرح قصہ لکھا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا معاذ نماز پڑھائیے لوگوں کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز پڑھانے کے بعد لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گئے، وہ طاعون میں بیمار ہی تھے، انہوں نے حکم دیا حضرت معاذ کو نماز پڑھانے کا، اور حضرت معاذ نے نماز پڑھائی، نماز پوری ہوئی، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہوئے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اے لوگوں، تم اپنے رب سے سچی توبہ کرو، تم اپنے رب سے سچی توبہ کرو، اس لیے کہ کوئی بندہ اپنے رب سے جب سچی توبہ کر کے ملتا ہے، یعنی اس کی اپنے اللہ کی ملاقات موت کے راستے سے ہوگی، سچی توبہ کے ساتھ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گی۔ پھر یہ فرمایا اے لوگوں، تم کو ایسے انسان سے دنیا سے جانے کا صدمہ لاحق ہوا ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو ایسا نہیں جانتا۔ پھر یوں کر کے جو صفات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ دنیا سے جانے والے یہ حضرات، یہ آپ کا امیر کا اس کی زندگی میں سب سے زیادہ ان کا دل کینہ سے پاک تھا، ان کا دل کینہ سے پاک تھا، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں تھا۔ میں نے سب سے زیادہ پاکیزہ کینے کے سلسلے میں ان کو پایا۔ پھر دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نیک دل تھے، مختلف صفات بیان فرمائی، ان صفات میں یہی عباد الرحمن کی صفات بھی بیان فرمائے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنے والے تھے۔ قبر میں رکھنے کے بعد قبر جب ان کی بری ہو گئی، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے ان کی قبر پر حضرت معاذ، پھر ابو عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ضرور آپ کی تعریف کروں گا، اور آپ کی تعریف بیان کرنے میں مبالغہ نہیں کروں گا، کہ غلط بیانی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ پھر یہی صفات بیان فرمائے جو عباد الرحمن کے صفات تھے کہ آپ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنے والے تھے، اور آپ جب کسی مخاطب سے بات کرتے تھے تو آپ شر و فتن سے بچتے ہوئے بات کر لیتے تھے۔ یہی صفات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے۔ تو صحابہ نے یہ صفات اپنی زندگی میں لیے تھے، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ صفات آ جاوے۔ تو دوسری صفت کے بیان فرمائی کہ وہ جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو رجتے نہیں تھے۔ تیسری صفت کے بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں کہ راتوں میں اللہ کے سامنے قیام یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز اور قیام اور سجدہ وہی نماز یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے رات کی عبادت کا کچھ زندگی میں حصہ داخل کرنا چاہیے۔ اس کے ہمارے اکابرین نے ایک آسان طریقہ یہ بیان فرمایا، تہجد کی پابندی۔ سردیوں میں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو آدمی کی نیند پوری ہو جاتی ہے، صبح اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ جب گرمیوں کے موسم میں رات جو ہے مختصر ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو آسان ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی اگر تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ کے آدمی سو جائے گا تب بھی اس کو جو ہے قیام لیل کا ثواب مل جائے گا، رات کی قیام کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور یہ تو ہر ایک کے لیے آسان ہے،
عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لینا یہ آسان ہے. ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو داخل کریں. چوتھی صفت بیان فرمائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہاں صفت زندگی میں اطاعت کی اتنی بڑی ہے کہ تہجد گزار ہے, عاجزی زندگی میں ہے, کسی سے الجھتی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں خوف خدا ہی کی وجہ سے ہے. اتنی طاعت زندگی میں ہے, اتنی عبادت زندگی میں ہے, نوافل کا اہتمام ہے, تہجد کا اہتمام ہے, لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں جہنم کا ڈر کتنا, جہنم کا خوف کتنا ستا رہا ہے کہ یہ صفات انہی کی. چوتھی صفت یہی بیان کی جا رہی ہے, سب کچھ کرتے ہوئے, اتنی طاعت زندگی میں ہوتے ہوئے, جہنم سے اتنے ڈرتے ڈرتے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے دعاؤں میں یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے. سوچئے کہ اطاعت اتنی ہے, تابعداری اتنی ہے, اس کے باوجود بھی جہنم کا ڈر یہ ستا رہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں بے قراری کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ان عذابها کان غراما, کہ بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے, جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما, بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے جہنم سے پناہ چاہنی چاہیے. اس لیے ایک دعا ہے کہ صبح کے وقت 7 مرتبہ آدمی اس کو پڑھ لے اور شام کے وقت اس کو 7 مرتبہ پڑھ لے, یہ جہنم سے پناہ ہے. اگر اسی رات میں شام کو اس نے اگر اس دعا کو پڑھا ہے اور اگر رات میں انتقال ہو گیا, جہنم سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. صبح اس نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے, شام تک اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. بہت مختصر جملہ ہے, اس کو یاد کر لے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے. اس دعا کو صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اور مغرب کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ جہنم کی عذابت سے حفاظت ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی اصلاح کرے, اپنے برے عمل سے اپنے آپ کو دور کرے اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگائے. کیونکہ یہ رحمان کے بندوں میں خالص جہنم سے پناہ کی دعا نہیں مل رہی ہے. وہ تہجد گزار بھی ہے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں, نہ خطابت میں کس سے الجھ رہے ہیں, حالانکہ نیک اعمال کی پھر اس سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم بھی اعمال صالحہ کے ساتھ جہنم سے پناہ کی دعا کا اہتمام کریں. اور 5ویں صفت یہ بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اب یہ مالی عبادت, بدنی عبادت تو کرتے ہیں, لیکن مالی عبادت میں بھی ان کا کیا حال ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا اپنے مال کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, لیکن خرچ کرنے میں 2 صفتیں بیان فرمائی. حجومت ان دونوں سے جو ہے دور ہٹ چکی ہے. مال کے سلسلے میں خرچ کرنا ہے, لیکن خرچ کرنے میں 2 صفتوں کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ الذین اذا انفقوا, کہ جب وہ خرچ بھی کرتے ہیں لم یسرفوا, وہ اسراف نہیں کرتے. خرچ کرنے میں, مال کو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے, حد سے زیادہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اور یہ صرف مال میں نہیں ہے, زندگی کے ہر چیز میں اسراف ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم گھر میں کھانا پکاتے ہیں, صبح چائے گھر میں ہماری بنی, ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں, 5 افراد کو چائے کے لیے 5 یا 10 پیالے ہمیں چاہیے. 10 پیالے چائے بنائیے, ضرورت کی چائے ہے. اب اس سے زیادہ 12-13 جو ہے پیالی ہمارے گھر میں چائے بنی, 10 پیالے استعمال ہو گئی, 2 یا 2.5 پیالی بچ گئی. یہ کہ اگر اس کو جو ہے دوسرے وقت میں استعمال کر لیتے ہیں تو برابر ہے, ورنہ رکھا پھر باسی ہو گئی پھینک دیا اس کو, تو یہ مال میں اسراف ہو. کھانا دیکھو آج کل کتنا کھانا نالیوں میں پھینکا جاتا ہے, دعوتوں میں دیکھو تو ہم کھانے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برتن کی صفائی نہیں کی جاتی,
دسترخوان پر گرا لقمہ اٹھا کر کھایا نہیں جاتا، ہاتھ پر لگے ہوئے انگلیوں پر چاٹ کر کے ہاتھ پر جو ہے دانے کو کھاتے نہیں ہے، ویسے ہی ہاتھ دھو لیے، برتن میں جو ہے جو لگا ہوا کھانا تھا اس کو ایسے ہی دھو دیا، جس دیگچی میں کھانا پکایا ہے اس میں لگا ہوا ہے اسی کو گالی جو ہے نالیوں میں پھینک دیا۔ یہ سارے کھانوں کی ناقدری اور جو بھی یہ اسراف بھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یوں فرمایا کہ برتن کو صاف کر لو، اپنی انگلیوں کو صاف کر لو، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کس دانے میں برکت، کھانے کے کس دانے میں برکت ہے۔ ہاں جو ہاتھ میں لگا پتہ نہیں اس میں برکت تھا، برتن میں لگا اس میں برکت ہے، وہ تو نالیوں میں چلا گیا۔ تو کتنے کھانے کی جو اسراف ہو رہا ہے، مال میں بھی اسراف، ضرور گناہ میں مال خرچ کرنا یہ تو اسراف ہی اسراف ہے، لیکن ضرورت سے زائد چیزوں میں، بغیر چیزوں میں جو ضرورت نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، بازار میں گئے کوئی ضرورت نہیں تھی، اچھا لگا خرید لیا لے آئے گھر میں، اسراف ہے، ضرورت کوئی ضرورت نہیں اس کی، لیکن ویسے ہی دل لہرانے کے لیے خرید لیا، تو کہا یہ اپنے مال کو اسراف کے ساتھ نہیں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اسراف بھی نہیں کرتے ہیں اور جو ہے اس کے درمیان کا راستہ اختیار فرماتے ہیں، یعنی بخل بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی مال کو بالکل بچا کر رکھ دیا، ضروریات میں بھی نہیں خرچ کرتے۔ اب گھر میں ضرورت ہے بیوی بچوں کے اخراجات کی، اس میں بھی اتنی تنگی کر رہے ہیں، مال بچانے کے چکر میں بیوی پریشان، بچے کو پورا نان نفقہ نہیں دے رہے ہیں، ضروریات کے کپڑے ہیں وہ نہیں خریدے جا رہے ہیں۔ آج کل تو سوچو مت، کپڑوں کی مثال دینا ہی بیکار ہوگا، اس لیے کہ کپڑوں کی تو اتنی ریل پیل ہو گئی ہے کہ پوچھو مت، اسی میں تو کچھ اسراف ہی ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال دوسری چیزوں میں گھروں میں بہت سی چیزیں بغیر غیر ضروری چیزیں خریدی جاتی ہے، تو یہ بھی اسراف۔ اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے محتاج غریبوں کو، وہاں پر تو اگر مال اللہ کی مال دیا ہے، حیثیت ہے 100 خرچ کرنے کی، لیکن وہ آدمی بھی 10 دے رہا ہے اور غریب بھی 10 دے رہا ہے، تو یہ غریب کے لیے 10 روپئے مناسب ہے اس کی مناسب سے، لیکن مالدار بھی 10 روپئے دے رہا ہے زکوٰۃ میں، تو یہ اس کے لیے یہ بخل ہے، یہ تنگی ہے، یہ کم خرچ کر رہا ہے۔ تو بخل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے تیسری بات یہ ملی کہ غریب بھی یہ نہ ہو کہ وہ مال خرچ نہ کرے، اس کو بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ مال نہ خرچ کرنا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انفاق اللہ کے نیک بندوں میں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر غریب ہے اس پر کسی نے صدقہ کیا ہے تو وہ اس میں سے کچھ دوسروں کو صدقہ کرے، اس میں سے بھی وہ دوسروں کو صدقہ کرے، اس لیے کہ صدقہ کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو، اس لیے کہا ایک آدمی 100 روپیہ کمانے والا ہے، اس نے 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کیا، اور ایک آدمی جو کہ 1000 روپیہ کمانے والا ہے اس میں سے 10 روپیہ اس نے خرچ کیا، تو اس نے بھی اپنے 100 کا 10واں حصہ خرچ کیا، اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا، اور اس نے بھی اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا، دونوں کو ثواب میں برابر حصہ ملے۔ 1 روپیہ خرچ کیا، اس نے 100 کا 100واں حصہ دیا ہے، 1000 کے 10 دیا تو اس نے بھی اپنا 100 کا 100 حصہ دیا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس لیے غریب سے غریب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اس کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اس کے بعد ایک آگے صفت یہ ہے ایمان کے بارے میں، اللہ کی توحید کی صفت ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہے، توحید میں مضبوط ہے۔ آج توحید ہماری ڈگمگا چکی ہے، جبکہ توحید تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اسی پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں اسی توحید کا مضمون ہے کہ توحید ایمان کی فرمایا جنت کی کنجی ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے، ایک اللہ کی ذات سے ہر وقت جڑے رہنا، اللہ کے صفات اور اللہ کا یقین اپنی زندگی میں پیدا کرنا۔ علاج ضرور کرائیے لیکن ڈاکٹروں پر یقین نہ کیجیے، بیماروں پر یقین، دوائیوں پر یقین نہ کیجیے، اسباب ضرور اختیار کیجیے لیکن ہماری نظر اور مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر حال میں کامیابی ملے تب بھی، ناکامی ملے جب بھی، ہر حال میں ہماری زبان سے یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کے صفات میں سے ایک صفات سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صفات جب پوچھا گیا
حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو انہوں نے جہاں 21 صفات بیان فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے، ان 21 صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر حال میں، حال اچھا ہو تب بھی اللہ کا شکر، حال برا ہو تب بھی اللہ کا شکر۔ ہمارا حال کیا ہے؟ حالات آ جاوے، بیماری آ جاوے تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے شرک کے راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور نعمتیں مل جائیں تب نعمت کو بے بس کر معصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اس وقت تبھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نعمتوں میں شکر گزاری کی زندگی ہونی چاہیے اور حالات میں صبر کی زندگی ہونی چاہیے، اور صبر اور شکر یہی دو راستہ ہے کہ جو ان راستوں سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ان صفات کو داخل فرمائے اور ہمیں صحابہ جیسے صفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔